ٹھیک ہے، اللہ کا جو نام آج ہم کرنے والے ہیں وہ ہے الفتاح۔ الفتاح کا معنی ہے کھولنے والا۔ الفتاح کا معنی ہے وہ جو کیا کرتا ہے، کھولتا ہے یا کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں، الفتاح کا معنی ہے کھولنے والا یا فیصلہ جو ہے اس کو کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم سب یہ نام کا مطلب جو ہے اس کو یاد کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین آسمان کی جو چابیاں ہیں نا، اس کو کون کھولتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ فضل کے دروازے کی چابی جو ہے وہ کون، کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں نا۔ زمین آسمان کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کیا کرتے؟ اللہ ہمارے لیے فضل یعنی فضل کے دروازے جو ہے اللہ کیا کرتے ہیں ہمارے لیے کھولتے، رحمتوں کے، برکتوں کے، فضل کے دروازے سارے کون کھولتا ہے ہمارے لیے؟ صرف اور صرف اللہ، زمین کے بھی اور آسمان کے بھی۔ اور اگر اللہ روکے تو ہمارے لیے کوئی بھی اس کو نہیں کھول سکتا، اور اگر اللہ اسے کھول دے تو کوئی بھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا۔ ہم یہ چیز کو یاد رکھیں گے کہ ہماری زندگی میں جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، فیصلے ہیں، ہر چیز کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ کسی چیز کو کھولنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اللہ اگر کسی چیز کو بند کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی بھی کھول نہیں سکتا۔ اور اللہ ہی کیا دیتے؟ اپنے بندوں کو فتح دیتے ہیں۔ فتح یعنی کیا؟ کسی بند چیز کو کھولنے والا۔ اور اللہ اپنے بندوں کو کیا دیتے؟ فتح حاصل کرتے۔ بولتے نا کہ مجھے فتح حاصل ہو گئی، اللہ نے مجھے فتح حاصل کروائی۔ سورہ فتح جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے کیا کر دیا؟ ہمارے لیے فیصلوں کو کھول دیے، اللہ نے ہمارے لیے نعمتوں کو کھول دیے، رضاؤں کو کھول دیے، فضلوں کو کھول دیے، برکتوں کو کھول دیے، رحمتوں کو کھول دیے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم جیت نہیں پاتے۔ کیوں ہم کہتے ہیں میرے کو فتح حاصل ہوئی اللہ کی وجہ سے؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تو اللہ میری جیت کی کنجی کو نہیں کھولتا، میری کامیابی کی کنجی کو اللہ نہیں کھولتا، لیکن اللہ نے میری کامیابی کے دروازوں کو کیوں کھولا؟ کیونکہ وہ اس کا فیصلہ تھا۔ تو ہر چیز ہم کو حاصل کیوں ہوتی؟ کیونکہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ فتح یعنی کسی بند چیز کو کھولنے والا۔ اب اللہ ہے جو کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی اپنی جو ہے کنجیوں سے اس کو کھولتے ہیں، یا کوئی بھی چیز سے اللہ کھول سکتے ہیں جس سے کوئی بھی چیز کھولی جا سکے۔ اب دیکھو، صرف ہر چیز چابی سے نہیں کھلتی نا، بہت سے طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو کھولنے کے۔ ایک لاک ہوتا ہے، ہم لاک کو کھول سکتے ہیں، ایک لیچ ہوتا ہے اس سے کھلتا ہے، دروازے کا ہینڈل ہوتا ہے اس سے کھلتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے کھلا جا سکے اس سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ دروازوں کو یا چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہر وہ چیزوں کو کھولتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کو بنا چیز سے کھلی نہ جا سکے، جیسے کہ ایک بکسا ہوتا ہے یا ایک صندوق ہوتا ہے، وہ بنا کسی چابی کے، بنا کسی انسان کے ایفرٹ ڈالے کھلے گا نہیں، ہے نا۔ خود بخود ڈبہ کھل سکتا ہے؟ نہیں نا، انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اپنے ہاتھوں سے کھولنا پڑے گا۔ تو ہر وہ چیز جس کو کیا کرے؟ انسان کھولے، ہر وہ چیز جس میں انسان کی محنت لگے، ہر وہ چیز جس کو کھلا جانا کسی کو کھولنا پڑے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی الفتاح چیزیں۔ ہر وہ چیز جس کو کیا کرے؟ کھولا جانا پڑے۔ اور یہ جو ہے نا، اللہ نے جو ہے یہ چیز کس کو دی ہے؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا دی؟ فتح دی۔ اللہ نے ان کے لیے ہے نا چیزوں کو بتانا اور سمجھانا آسان فرما دیا۔ اللہ نے ہم کو سمجھانا جو ہے اس کو کیا کر دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا۔ اور اللہ نے ان کے دلوں کو، اللہ نے ان کی زبان کو، اللہ نے ان کے سمجھانے کے طریقوں کو ایسا بنایا کہ انہوں نے اتنی آسانی سے سمجھا دی بڑی بڑی باتیں، ہے نا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے ہم کو اتنے آسانی سے سمجھا دیا، کسی کو برا نہیں لگا، کسی کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچا، کیونکہ اللہ نے کس کو دیا تھا یہ حکم، اور یہ جو قوت اور طاقت کس کو دی؟ اللہ نے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، کہ ان کا سمجھانے کا طریقہ کیا تھا؟ بہت آسان تھا۔ اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتوں کے دل جیتے، اور ہم سب کے بھی دل جیتے ہیں نا۔ کتنی بار ہم جب ان کی حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم جب ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی واقعات سنتے ہیں، تو ہم کیا سوچتے ہیں نا کہ کیسا ہوگا یہ انسان، اتنے کھلے مزاج کے، اتنے پیارے دل کے، ہے نا، کتنے صالحین، کتنے نیک، کتنے امانت دار تھے ہمارے نبی، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اللہ نے کیا کیے تھے؟ ان کو ایسا بنایا تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو ویسے کھولا تھا، اللہ نے ان کی زبان کو ویسے کھولا تھا کہ ان کو کیا ہو گئی؟ ہر چیز میں آسانی ہو گئی، وہ بڑی بڑی باتیں آسانی سے کہہ دیتے تھے۔
ویسے ہی قیامت کے دن اللہ کیا کریں گے، ہر انسان کے بیچ میں فیصلہ کر دیں گے. قیامت کے دن کیا ہوگی، ہماری وہ جو ہے کنجی اس کو کھول دیا جائے گا، ہمارا فیصلہ کر دیا جائے گا. اللہ کیا کر دیں گے، کھول دیں گے. فیصلہ میں نے کیا کہا، کھولنے والی چیز فتح ہوتی ہے یا فیصلہ کرنے والا فتح ہوتا ہے؟ تو اللہ کیا کر دیں گے، اللہ قیامت کے دن فتح کر دیں گے. اللہ جو ہے قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے ہر وہ چیز کے بیچ، صحیح غلط کے بیچ، دو انسان کے بیچ، کوئی واقعات کے بیچ، ہر منظر کے بیچ جو کیا ہے فیصلہ ہو جائے گا. دو بھائیوں کے بیچ، دو بہنوں کے بیچ، ہے نا، کوئی بھی چیز ہوگی اس کا فیصلہ کون کر دے گا، اللہ جو ہے قیامت کے دن کر دے گا. بہت آسانی سے اللہ کر دیں گے نا. فتح کا معنی جو ہے وہ کیا ہے، بند دروازوں کو کھولنے والا. اور وہ دروازے کی چابی کس کے پاس ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. سورہ منافقون میں اللہ کہتے ہیں، جی بے شک دنیا میں بھی فیصلہ کون کرے گا، اللہ ہی کرے گا ہمارے درمیان، اور آخرت میں بھی فیصلہ کون کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے ہمارے درمیان. سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 میں اللہ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یقولون لا تنفقون علی من عند رسول اللہ حتی ينفذوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا یفقہون. یہی وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے لیکن یہ منافق بے سمجھ ہے. تو یہاں پر دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کی کل خزانے اللہ کی ملکیت ہے، یعنی زمین آسمان کی ہر چابی کس کے پاس ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. زمین اور آسمان کا ہر فیصلہ کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. کیا کہا گیا کہ ہر چیز کی ملکیت، خزانوں کی ملکیت کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں. رزق کا خزانہ ہو، مال کا خزانہ ہو، کوئی بھی چیز کا خزانہ ہو، کس کے ہاتھ میں ہے وہ، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے بجائے، اللہ کے علاوہ وہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو اللہ ہدایت دے، اسی لیے ہدایت کس سے مانگو، مجھ سے مانگو. تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں، تو کھانا کس سے مانگو، مجھ سے مانگو. تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس دوں، تو لباس بھی کس سے مانگو، مجھ سے مانگو. سب تم گنہگار ہو سوائے اس کے جس کو میں معاف کروں، تو معافی بھی کس سے مانگو، مجھ سے مانگو. کیونکہ ہر چیز کی طاقت اور قوت کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے بے شک. تو اللہ یہاں پر کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو اللہ ہدایت دے. بہنوں آج کے دن بھی، اگر ہم آج کا دن بھی لے لیں تو ہم سب کتنے غفلتوں میں تھے نا، وقت ضائع کر رہے تھے، سب کچھ نہ کچھ چیز میں وقت ضائع کر رہے تھے. لیکن آج ہم جو یہ 1 گھنٹہ یہاں بتاتے ہیں نا، وہ ہم کیوں بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے اس چیز کا فیصلہ کیا، کہ اللہ نے پسند کیا کہ نہیں میری یہ والی فلانا بندی آج کلاس جائے گی کیونکہ میں اس کو ہدایت دینا چاہتا ہوں. بے شک کتنی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ہم نیتیں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم کو آنا ہے، ہم کو سیکھنا ہے، ہم کو بیٹھنا ہے، لیکن نہیں ہو پاتا کیونکہ اس دن اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. آج اللہ کا فیصلہ کیوں ہے، کیونکہ اللہ نے جو ہے ہمارے لیے اس چیز کو پسند کیا ہے. دیکھو دنیا صرف ہم جتنے لوگوں کی نہیں ہے، دنیا لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی ہے، بہت سے لوگ ہیں، لیکن اللہ سب کے لیے ہدایت نہیں چنتا. اللہ نے سب کو ایمان پر پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے سب کو ایمان پر نہیں رکھا ہے، سب کے پاس ہدایت نہیں ہے. بہنوں اتنے لوگ ہیں جو کیا گمراہ ہے. ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے ارد گرد مسلمان تو ہے، ایمان تو ہے، پر ایمان میں بھی گمراہی ہے. لیکن اللہ جس کو چاہے ان کو صحیح ہدایت دیتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ حق کیا ہے، قرآن ہے، حق کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز کیا ہے تم کو گمراہ کر دے گی. کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جو انسان کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. عالم ہے، بہت لوگ ہیں جو کیا ہے ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن ہم کو بھی تحقیق کرنی. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور جس کے لیے کہا ہے اور جس چیز سے نہیں روکا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. جس چیز کو منع کیا ہے اور روکا ہے اس چیز سے ہم کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو روک دینا ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کا محافظ کون ہے، اللہ خود ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ قرآن کو کون حفاظت کرے گا، اللہ کہتا ہے اس کو میں حفاظت کروں گا. تو قرآن کی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک بدلی گئی ہو. تو ہم کس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں نا، قرآن پر بھروسہ کر سکتے ہیں. ہر جو چیز قرآن میں لکھی ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس پر ایمان لانے کی کوششیں کریں گے انشاءاللہ. پھر اللہ کہتے ہیں کہ سب بھوکے سوائے اس کو جس کو اللہ کھانا دے.
ظاہر سی بات ہے نا بہنوں، کبھی کبھی ہمارے گھر میں ہم چولہے میں کچھ پکاتے نہیں، ہم کیا سوچتے کہ نہیں آج دن نہ دیکھیں گے، آج من نہیں ہو رہا ہے کھانا پکانے کا، اور کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے اسی دن پر کہیں سے کھانا ہمارے لیے آ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی بھیج دیتا ہے، کہیں سے آ جاتا ہے، کوئی کوئی ذریعے سے، کیا پتا ہمارے پاس اپنے آپ رزق آ جاتا ہے، اور وہ ہم کو کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا، کس کا رزق کس کے پاس جائے گا وہ کوئی نہیں جانتا، کہاں سے ہم کو رزق ملے گا وہ کوئی نہیں جانتا سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ ہم سب بھوکے رہ جاتے ہیں اگر اللہ ہمارے رزق کے فیصلے نہیں کرتا، لیکن ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہمارے لیے کم ہے کہ اللہ ہم کو روز کھلاتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس میں نکتہ چینی نہیں کرتے نا، ایسا نہیں کھانا ہے مجھے، ویسا کھانا ہے مجھے، یہ نہیں کھانا ہے مجھے، وہ کھانا ہے۔ الحمدللہ کہو بہنوں کہ ہمارے پاس کم سے کم کیا ہے، کھانے کے لیے چیزیں ہیں نا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہر وہ انسان بے لباس ہے جس کو اللہ نے کیا نہیں کیا، لباس نہیں دے۔ ہمارے بدن پر جو لباس ہے وہ ہمارے پاس کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے اس کو چاہا۔ اللہ کے شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو بے لباس نہیں گھمایا۔ عورتوں کے سطر پہ جو ان کا پردہ ہے، جو ان کو ڈھانکے رکھا ہے، وہی کیا ہے؟ ان کا سپیریورٹی ہے، وہی ہے جو کیا کرتا ہے؟ ہم کو دوسری عورتوں سے الگ بناتا ہے نا۔ کیونکہ اللہ نے ہم کو کیا کیا؟ اللہ نے ہمارے لیے اس لباس کو پسند کیے جو ہم پہنتے ہیں نا، پردہ کرتے ہیں جو، اللہ نے ہمارے لیے اس لباس کو پسند کیے، اللہ نے ہم کو لباس پہنچایا ہے، دیا ہے، تم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کیا ہے کم ہے۔ اور اللہ کہتا ہے سب گنہگار ہے بجائے اس کے جس کو اللہ معاف کرے۔ بہنوں ہم روز مرہ کی زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود ہے کوئی جو ہم کو رزق دے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جو ہم کو روز صبح کی روشنی دے؟ ہے اللہ کے سوا کوئی جو ہم کو لباس دیتا ہے ہمارے گناہوں کے سبب بیجے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جو ہم کو بارش پہنچائے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جو ہم کو کھانا دے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جو ہم کو کیا کرے؟ رحمتیں برکتیں دے یا ہمارے دعاؤں کو قبول کرے؟ کوئی نہیں ہے بہنوں۔ لیکن ہمارے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے معاف کرنا پسند کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ دنیا والے تو بالکل ہمیں معاف نہیں کرتے نا۔ کہتے ہیں نا کہ قبر تک انسان کیا کرتا ہے؟ جھگڑوں کو لے کر جاتا ہے، شکوے شکایتوں کو لے کر جاتا ہے، لیکن دیکھو اللہ کیسے اپنے بندوں کو ایک توبہ پر معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، ہے نا۔ کوئی بھی ضرورت ہو بہنوں، کوئی بھی زندگی میں رکاوٹ ہو، ہم اللہ سے مانگے، اللہ ہمارے لیے دروازوں کو کھول دیں گے۔ رکاوٹ آئے گی، اللہ رکاوٹ کے دروازے کو کھول کے ہمارے لیے راستے بنا دے گا۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی ضروریات ہے تو اللہ ضروریات کے دروازے کو کھول دیں گے کہ ہم اس تک پہنچ جائے آسانی سے۔ تو ہم اللہ کا کیا کریں گے؟ شکر ادا کریں گے۔ اگر بہنوں پوری دنیا بھی ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی بجائے وہ جس کی اللہ جو ہے وہ کیا کر لے؟ نیت کر لے۔ اگر اللہ ہم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا تو ہی ہم کو کیا ملے گا؟ فائدہ مل سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر پوری دنیا بھی مل کر ہم کو کیا کرے؟ پوری دنیا بھی مل کر اگر ہم کو کیا کرے؟ تکلیف پہنچانا چاہے تو ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی بجائے اس کے جس کی اللہ فیصلہ کرے۔ یاد رکھنا ہے۔ تو ہم یہ نہیں سوچنا ہے کہ اگر کوئی فائدہ ہم کو پہنچ رہا ہے دنیا میں تو وہ ایک فلانا انسان کی وجہ سے نہیں، اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ نے ذریعہ بنایا تو ہم تک وہ فائدہ پہنچ پائے۔ ہم جو ہے اللہ پر یقین کریں گے، اعتماد کریں گے ہر فیصلے کو لے کر کہ اللہ کے علاوہ کوئی میرے لیے بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی میرے لیے فیصلوں کے دروازے نہیں کھول سکتا، ہے نا۔ تو یہ سب کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ ویسے ہی سورہ ملک میں آیت نمبر 21 میں اللہ کہتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا بل لجوا فی عتو و نفور۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے؟ بلکہ کافر تو سرکش ہے اور جو ہے بدکے پر اڑ گئے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کون ہم کو رزق دے گا سوائے اللہ کے؟ کیا ہم کو کوئی رزق دے سکتا ہے؟ بتاؤ، اللہ سوال پوچھ رہے کہ اگر اللہ تمہارے لیے رزق روک دے تو کیا تم کو کوئی رزق دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ رزق جو ہے کیسے بھی ذریعے ہم کو ملے وہ کس کا فیصلہ ہوتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کے ذریعے بھی اگر ہم کو کوئی رزق مل رہا ہے نا تو وہ اسی لیے مل رہا ہے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو کھول دیا ہے ہمارے لیے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کو رزق پہنچاتے ہیں۔ جب ایک شوہر اور بیوی کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے نا،
تو وہ رشتہ بھی کیوں ہوتا ہے محبت کا؟ کیونکہ اللہ اس کے دل میں کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے محبت ڈالتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی بیوی کے لیے جگہ کھول دیتا ہے نا. اللہ کیا کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی بیوی کے لیے راہ راستہ کھول دیتا ہے. اسی لیے شوہر بیوی کا رشتہ جو کیا ہے محبت والا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم کو کوئی ذریعے سے رزق ملے، یا تمہارے لیے کوئی بھی چیز کا کوئی بھی چیز آسان ہو جائے، یا رزق آسان ہو جائے، تم کو دنیا میں کوئی ذریعے سے رزق مل رہا ہو، تو یاد رکھنا کہ اگر اللہ تمہارے لیے رزق روک دے تو تم کو کوئی بھی رزق نہیں پہنچا سکتا. اللہ کیا کرتا ہے، انسانوں کے دلوں کو مہربانی میں جو ہے وہ انسان کے لیے ڈال دیتا ہے. کتنی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں، ہم اگر کسی کو کچھ بھی نکال کر کچھ دے دیتے ہیں، وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں اس انسان کے لیے ایک مہربانی آ جاتی ہے، ہم اس کے لیے ایک چیز محسوس کرنے لگتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمارے دل میں اس فیلنگ کو، اس جذبات کو اس کے لیے ڈالتا ہے. یہ یاد رکھنا. تو ہر انسان جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ اسی لیے کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں ہمارے لیے ایسے جذبات ڈالے. اور اللہ جو ہے ہمارے لیے دنیا میں کیا کرتے ہیں، اسباب بناتے ہیں، طریقے بناتے ہیں، اور اللہ ہی کیا کرتے ہیں، ہم کو ہر چیز عطا کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد سورہ ملک آیت نمبر 30 میں اللہ کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے اٹھرا ہوا پانی لائے. تو اللہ پوچھتے ہیں کہ بتا دو، اگر اللہ تمہارے لیے بارش نہ برسائے تو بتاؤ تمہارے لیے پانی کون لائے گا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ جب بارش روک دیتا ہے یا بارش کسی جگہ پر کم ہوتی ہے تو کتنی تکلیفوں سے وہ عوام جو ہے وہاں سے گزرتی ہے نا. نیوز میں آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے کہ یہ سال بارش کم ہوئی تو پانی نہیں ہے پینے کے لیے، یہ سال بارش کم ہوئی تو کیا ہو جاتا ہے، واٹر سپلائی بند ہو جاتا ہے، یہ سال بارش کم ہوتی ہے تو جو ہے پھل پھول نہیں اگتے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کیا کرتے ہیں، آسمان سے جو ہے نل کھول دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے. اگر اللہ اس کو روک دے تو ہمارے لیے فیصلے کون کرے، کون اتارے گا پھر پانی ہمارے لیے، کون اکٹھا کرے گا پانی ہمارے لیے، کون ہمارے لیے چشمے، سمندر میں پانی، سمندر میں ذریعے کون بنائے گا ہمارے لیے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کر دیا، ہر چیز کو زمین میں بند کر دیا، اور کھولتا بھی کون ہے، اور اس کو کھولتا بھی کون ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کھولتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو اللہ ہی کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے اس کو کھولتے ہیں. بہت چیزیں ہیں دنیا میں جو اللہ نے ہمارے لیے کیا کر دی، بند کر دی. مثال کے طور پر کہ دنیا میں بہت سارے پھول اور پھل ہے نا، جو پھل ہم کھاتے ہیں اس کے اندر ڈاکٹر کیا کہتا ہے نا کہ یہ فلانا پھل میں بہت منرلز ہے، یہ فلانا پھل میں بہت خاصیت ہے. کیوں خاصیت ہے اس میں؟ کیونکہ وہ تو ایک پھل ہے، لیکن اس پھل کے اندر جو ہے ہمارے لیے خاصیت اللہ نے لاک کر کے رکھی. رائٹ، اللہ نے اس پھل کے اندر کیا کر لیا، ہمارے لیے خاصیت کو بند کر کے رکھے. ہمارے لیے اللہ نے اس کے اندر منرلز کو بند کر کے رکھے کہ ہم کو کیا ملے، اس سے فائدہ پہنچے. اور جب ہم وہ کھاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ منرلز کا راستہ کھل جاتا ہے، اور وہ ہم کو کیا ہوتا ہے، اس سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے. دیکھو دنیا کے انسان نا کوئی بھی چیز کھا لے، لیکن جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں فائدہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں. آج کل کہتے ہیں نا کہ انجیکشن ڈال کر یہ کیا جاتا ہے، پھل پھول کو جو ہے پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں، خود کے طریقے سے بھی کیا کرتے ہیں آج کل لوگ پھل پھول بنایا کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے نا ڈاکٹر کبھی بھی کیا کہتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے جو کیا ہے اصلی پھل پھول میں ہے نا. کیونکہ دیکھو ایک ماں کا دودھ ہوتا ہے اور ایک ریڈی میڈ آتا ہے ماں کا دودھ، لیکن وہ جو پاؤڈر والا دودھ ہوتا ہے نا وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو اللہ نے ماں کے دودھ میں پہنچا ہے. اگری کرتے ہیں نا سب لوگ اس چیز سے؟ ماں کے دودھ کا جو فائدہ ایک اولاد کو پہنچتا ہے نا وہ جو ہے آج کل کے اس پاؤڈر کے دودھ میں نہیں. وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ اس فائدے کو نہیں پہنچا سکتا جو اللہ نے ایک ماں کے دودھ میں رکھا ہے. اللہ نے ہر چیز میں ہمارے لیے فائدہ بند کر کے رکھا ہے تاکہ انسان کیا کر سکے، اس سے فائدہ پہنچ سکے اس کو، کہ انسان کیا کر سکے، اس سے فائدہ مل سکے اس کو. ایک منٹ کہ اس سے کیا ہو سکے، انسان کو فائدہ پہنچ سکے. اللہ نے ہم کو ایسی بہت سی چیزیں سکھائی ہیں. جب اللہ نے دنیا بنائی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا کر دیا، نام سکھا دیا. سکھایا کس نے؟ اللہ نے.
وہ جو نام تھے نا وہ اللہ کے پاس تھے، بند تھے، پھر اللہ نے کیا کر دیا، اس کو کھول دیا ہمارے لیے. اللہ نے کیا کیا، قرآن میں آیتیں نازل کر کے ہمارے لیے کیا کر دی، ہدایت کو کھول دیا. اگر اللہ چاہتا اللہ ہم کو کوئی چیز کو نہیں بتاتے، لیکن اللہ نے کیا کیا، ہم کو بتائے، تاکہ اللہ کیا کر دے، ہر چیز کو ہمارے لیے کھول کے بیان کر دے. ویسے اللہ جو ہے ایسے ہمارے رزق کے دروازے، خیر کے دروازے، برکتوں کے دروازوں کو کیا کرتے، کھول دیتے. رحمتوں کے دروازے کون کھولتا ہے ہمارے لیے، صرف اور صرف اللہ کھولتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کیا کریں گے، رزق کے، رحمتوں کے، برکتوں کے، خیر کے دروازے کھولیں گے، اگر وہ کیا کرے، اللہ پر ایمان لائے. سورہ اعراف میں آیت نمبر 96 میں اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے تو پرہیزگار اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے لیے اعمال کی وجہ سے ان کو کیا کر لیا، پکڑ لیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو گنہگار لوگ تھے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے بستیوں کے رہنے والے اگر کیا کرتے، ایمان لے آتے اور اللہ کے پر کیا کرتے، اختیار حاصل کر لیتے، تو اللہ ان کے لیے کیا کرتے، آسمان اور زمین کے برکتوں کو کھول دیتے. پر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے کیا کر لیا، ان کو آزمائش سے آ پکڑا. ہے نا بہنوں، جب ہمارے اوپر تکلیف آتی نا انسانوں کے اوپر، تو ہم اللہ کو کیا کرتے، سب قصوروار ٹھہراتے ہیں. سب کرتے ہیں یہ چیز، جو بہت ہی گناہ کی چیز. جب ایک شہر پر عذاب آتا ہے، جب ایک گھر پر عذاب آتا ہے، جب انسانوں پر آتا ہے یا کسی اسپیسیفک پرسن پہ کیا ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. ہم اللہ سے سوال پوچھنے لگتے ہیں کہ اللہ میں ہی کیوں، اللہ میرے ساتھ ہی کیوں، اللہ کیوں کیا آپ نے. ایک منٹ 1 منٹ. ہاں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ اللہ آپ نے کیوں کی. لیکن اللہ ہم کو قرآن میں اس چیز کو بتا چکے ہیں کہ اگر انسان کیا کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا اور اپنے پروردگار پہ اختیار حاصل کرے گا، تو اللہ تو برکتیں کیا کریں گے، انسان پہ نواز دے. لیکن اگر انسان کیا کرتا ہے، اللہ کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا، وہ کیا کرتا ہے، اتنا کچھ دینے کے بعد بھی اگر وہ اللہ کے کہنے کو نہیں مانتا، تو اللہ کہتے ہیں پھر میں کیا کرتا ہوں، ان کو عذاب سے آ پکڑتا. تو یہ چیز ہم کو سمجھنا ہے. جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے نا، تو ہم اپنے ایمان کو ٹٹولے، اپنی زندگیوں کو ٹٹولے اور ہر چیز کو بدلنے کی کوشش کریں. جتنا ہم اپنے زندگی میں چینجز لائیں گے، جتنا ہم اللہ کے لیے کوشش بھی کریں گے نا، اللہ ہم کو کیا کریں گے، فائدے پہنچائیں گے. جب ہم نے اس کی پچھلی کلاس میں نام پڑھے تھے اللہ کا، تو ہم نے کیا جانے تھے نا کہ اللہ ہم کو ہر کوشش پر دیتا ہے. اللہ کمپلیٹ نہیں مانگ رہے، اللہ کہہ رہے تم کوشش تو کرو. اللہ ہم کو ہر چھوٹی چھوٹی کوشش پہ 700 مرتبہ زیادہ، 70 زیادہ، اللہ چاہے جنت، اللہ چاہے مغفرت، اللہ جو چاہے اللہ ہمارے لیے ویسا کرے. ویسے سورہ فاتر کی آیت نمبر 2 میں اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد اس کو کوئی جاری رکھنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کے لیے رحمتیں کھول دوں تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور اگر میں کسی کے لیے رحمتوں کو بند کر دوں تو اس کو کوئی کھولنے والا نہیں. مانگو یا فتح سے مانگو کہ وہ کیا کر لے، ہمارے لیے زمین آسمان کی کنجیوں کو کھول دے. تکلیف ہے اللہ سے مانگو، اور اللہ کا یہ نام لے کر مانگو کہ اللہ تو یا فتح ہے، اللہ میری تکلیف کو دور کر دے، دروازے کھول دے رحمتوں کے. اللہ تو یا فتح ہے، بخشش کے دروازے کھول دے. اللہ تو یا فتح ہے، مغفرت کے دروازے کھول دے. اللہ تو یا فتح ہے، ہماری تکلیف کو دور کر دے. اور اللہ کیا کریں گے، ہماری انشاءاللہ تکلیفوں کو دور کر دیں گے. اللہ نے ہمارے لیے زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے. اللہ نے ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول کے بارش برسائی، جو ہمارے لیے کیا ہے، رزق ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے مشکل حالات سے بچنے کا سبب ہے. اللہ سے بہنوں نا امید نہ ہو. انبیاء السلام نے اپنے اولادوں سے کہا
یعقوب علیہ السلام جب کیا ہو گیا تھا، ان کو اللہ نے سالوں تک آزمایا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہے، ان کی اولاد کھو چکے تھے، وہ ان کو نہیں پتا تھا ان کی اولاد کا، ان کو علم نہیں تھا ان کی اولاد کے بارے میں، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، ان کو پتا تھا کہ ان کی اولاد جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کا نگہبان ہے، اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہوئے۔ جب وہ اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ کھونے والے تھے، جب ان کی آنکھوں کی سماعت کی تکلیف جو ہے وہ کم ہو گئی تھی، تب انہوں نے کیا کہا؟ سورہ یوسف آیت نمبر 86 میں آتا ہے، تب انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے یہ چیز کس کو کہا؟ اپنے بیٹوں کو کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے؟ کہ میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں، اللہ میرے تو پریشانیوں اور رنج کی فریاد میں صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب انسان بندہ جو ہے اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ اس کی یقین سے اس کی تکلیف کو آسان کر دیتا ہے۔ جب ہماری کوئی چیز کھو جائے نا بہنوں، تو ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے وہ کہاں ہے۔ کوئی چوری ہو جائے، کچھ چیز کھو جائے، ہم کچھ رکھ کر بھول جاتے، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا عورتوں کے ساتھ، تو ہم نہیں جانتے وہ چیز کہاں رکھی ہے، ہم نہیں جانتے وہ چیز کہاں کھوئی ہے، لیکن وہ کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگے، اللہ ہم کو راہ راستہ بتا دے گا، اللہ ہم کو بتا دے گا وہ چیز کہاں ہے۔ چوری ہوتی، گم ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی بھی چیز گم ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جن سمجھنے والے سے، جن بات کرنے، ہم جادوگروں کے پاس چلتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں ان سے کہ ہم کو وہ بتا دے کہ وہ چیز کہاں ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ غلط طریقوں سے، غلط ترتیبوں سے کیا کرتے ہیں؟ ہم کو اس چیز کو بتاتے ہیں۔ لیکن ہم کو صرف مانگنا ہے کس سے؟ اللہ سے مانگنا ہے، ان کے ذریعے ہم کو علم حاصل نہیں کرنا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے حالاتوں میں ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ابا کی، یعقوب علیہ السلام کی اللہ سے نا امیدی نہ سوری سسٹرز کال آ گیا تھا۔ ہم کو کیا نہیں کرنا؟ ہم کو اللہ سے نا امیدی نہیں کرنا۔ یعقوب علیہ السلام کا اللہ سے امید رکھنا، ان کی رحمت سے جو ہے وہ جو تھے ناواقف نہیں تھے، نا امید نہیں تھے، اللہ نے کیا کر دیا؟ اتنے سالوں کے بعد ان کی اولاد سے ان کو ملا دیا۔ ویسے ہی ایمان اور مایوسی، یاد رکھنا بہنوں، کبھی ساتھ میں نہیں ہوتے۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں، ایمان اور مایوس ہونا کسی انسان کا وہ ایک ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان جس کے اندر ایمان ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، اور جو انسان مایوس ہے اس کا ایمان صحیح نہیں، کیونکہ مایوسی کیا ہے؟ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ پر یقین نہیں کرنا، یعنی آپ کا ایمان کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی مایوسی اختیار ہوتی ہے۔ آپ کے اندر مایوسی کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پر کمزور ہو جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا مثال یاد رکھو بہنوں، 18 سال تک ان کو آزمایا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ پر کوئی بھی مایوسی نہیں دکھائی۔ سورہ صاد میں آتا ہے اس کے بارے میں، آیت نمبر 41 to 43، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کرے، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکار کے مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنا تو ہم نے اس سے کہا کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کے ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنے خاص رحمت سے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت کے لیے۔ میں بتاتی ہوں یہ واقعہ کیسا تھا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے 18 سال تک آزمایا، اور اللہ نے صرف ان کو جسمانی تکلیف نہیں ہوئی، ان کو جسمانی تکلیف تو ہو رہی تھی۔ یہاں پر دیکھو ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا کہ جبکہ انہوں نے کیا کہا اللہ کو پکار کے کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، یعنی وہ تکلیف میں تھے، اور شیطان کیا کرنے لگا؟ ان کو وسوسے ڈالنے لگا کہ 17 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، اللہ کی رحمت نہیں آئی، 18 سال ہو گئے، اللہ کی برکتیں نہیں آئی، کہ اللہ آپ کو اتنی تکلیف دے رہے، یہ دے رہے، وہ دے رہے۔ اس نے نا بہت وسوسے ڈالنے کی کوشش کی ایوب علیہ السلام کے ذہن میں، لیکن ایوب علیہ السلام کا ایمان جو کیا تھا؟ بہت مضبوط تھا اللہ کے اوپر۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان کا جو ایمان تھا اللہ کے اوپر بہت مضبوط تھا، وہ اللہ سے کیا کرتے تھے؟ کبھی رنج نہیں ہوئے، کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، اور یہ جو تھا نا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان سے کیا کہا کہ جب انہوں نے اللہ سے مانگا مدد کہ اللہ شیطان بھی مجھے وسوسے ڈال رہا ہے، اللہ میں کیا کروں، میرا ایمان کمزور ہو جائے گا،
تو اللہ نے ان سے کیا کہا کہ میں تمہارے لیے ایک جگہ پر ان کو کیا کہا کہ پاؤں مارو، اور وہاں سے کیا وہ پانی آنے لگا، اور اللہ نے کہا ان سے کہ ٹھنڈا پانی ہے، اس کو پیو اور اس سے نہاؤ، اور جب انہوں نے وہ کیا تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ جوان، آتا ہے نا اس کے بارے میں، وہ کیا ہو گئے تھے، وہ جوان ہو گئے تھے، ایسا کہ ان کی بیوی بھی ان کو نہیں پہچان پا رہی تھی کہ یہ تو کیا ہو گئے تھے، اتنے جوان کر دیے تھے اللہ نے ان کو۔ اللہ کی طرف سے وہ کیا تھی، ان کے لیے رحمت تھی، اور ہم سب کے لیے کیا، یہ ایک نصیحت ہے کہ ہم اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ سے ہم نا امید نہ ہو بہنوں۔ اگر اللہ نے ہم کو کسی چیز کی تکلیف دی ہے، وہ جسمانی ہو، وہ ذہنی ہو، وہ پریوار کی ہو، وہ کوئی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، ہے نا، وہ دور بھی کون کرے گا، اللہ ہی کرے گا۔ جب اللہ نہیں چاہے گا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اللہ نہیں چاہے گا کوئی ہم کو اس کو دے نہیں سکتا۔ وہ مایوس نہیں تھے، اور اللہ نے ان کو کیا کیا، اللہ نے ان کو صحت عطا کی۔ اللہ چاہے تو بہنوں ناممکن کو بھی ممکن کر دے، اللہ چاہے تو ہوا کا رخ بھی بدل دے، اللہ چاہے تو ہمارے لیے کیا کر دے، زندگی کا رخ بھی بدل دے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ سے غم زدہ ہو جاتے ہیں، ہم کیا ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ جو ہے ہر چیز کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ویسے جب جنگ حدیبیہ کا وقت تھا، وہ مسلمانوں کے لیے بہت غم کا وقت تھا، مسلمان جو ہے وہ تھک ہار چکے تھے، بہت غمگین ہو گئے تھے، تب اللہ نے سورہ فتح کی آیت بھیجی، اذا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلم خلا فتح دی ہے۔ اللہ نے پھر بھی کیا کہا ان سے، ان کو غم زدہ نہیں کرتے ہوئے اللہ نے کیا کی، ان کے لیے آیت بھیجی کہ میرے بندے نا امید نہ ہو۔ اللہ نے کیا کہا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کر دیا ہوں، میں نے تو تم کو فتح حاصل کرا دی، اور یہ کیا تھی مسلمانوں کے لیے ایک امید کی آیت تھی۔ یہ ان کے لیے کیا بنا دیا اللہ نے ان کے غم کو بھی ان کے لیے رحمت بنا دیا۔ اللہ چاہے تو ویسے ہی کس چیز کے دروازے کھول دے ہمارے لیے، توبہ اور بخشش کے دروازوں کو کھول دے۔ جب ہم سے بہنوں غلطیاں ہو جائے، جب ہم سے نافرمانی اور خطا ہو جائے تو ہم مایوس نہ ہو، ٹھیک ہے، جب ہم سے کیا ہو جائے، غلطیاں ہو جائے، تکلیف آ جائے، ہم کچھ نافرمانی کر لے، تو ہم اللہ سے مایوس نہ ہو، ہم کیا کریں، توبہ کر لے، اللہ سے مانگے، اللہ چاہے تو ہمارے توبہ اور بخشش کے دروازے کھول دیں۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ رات کا تہائی حصہ ایسا ہے جس میں اللہ جو ہے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں کیا کروں اس کی دعاؤں کو قبول کر دوں۔ اور یہ دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے، یہ درخواست جو ہے وہ فجر تک کھلی رہتی ہے، یعنی فجر کے پہلے پہلے تک کیا ہوتی ہے، یہ دعا کا جو دروازہ ہے اللہ کا آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا، اللہ تیسرے آسمان پر آ جاتے ہیں اور انسان سے پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا تو کیا کر لے، مجھ سے مانگے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان کی زندگی میں بہت پریشانی رکاوٹ آئے نا بہنوں، اپنے آپ کو اس وقت پر اٹھاؤ، اپنے آپ کو اس وقت پر اٹھاؤ اور بٹھاؤ، اور یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے، سونے کا نہیں ہے۔ جب انسان کی تکلیف تب تک تکلیف نہیں ہے جب تک انسان اپنی نیند قربان کر کے اللہ سے اٹھ کر نہ مانگے۔ جو انسان تہجد پڑھتا ہے جب، تبھی وہ انسان کیا ہے، تکلیف میں ہے۔ صرف کہنا کہ میں تکلیف میں، اور کوئی چیز نہیں کرنا، نہ مانگنا، نہ محنتیں کرنا، نہ اپنے آپ کو جو ہے مشقتیں کرنا، یا اللہ سے مانگنا، یا تہجد میں اٹھنا، یا اپنے کمفرٹ زون سے باہر جب تک انسان نہیں نکلے گا، اللہ کیسے سمجھیں گے کہ وہ انسان اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے۔ ہم کو محنتیں کرنی، ہم کو وہ کرنا ہے جو ہم نے کبھی نہیں کیا، اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ کیا کریں گے، ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیں گے۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا کہا نا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کیا کرتے ہیں، مغفرت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ پیر یعنی منڈے، جمعرات یعنی تھرسڈے، تو ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کیا کرتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ 2 دن پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر انسان کی اللہ کہتے ہیں مغفرت ہو جائے گی، سوائے کس کے، وہ جو کیا کرے، شرک کرے، وہ جو کیا کرتا ہے، شرک کرتا ہے، سوائے اس کے جو کیا ہے، سب کی دعا ہو جائے گی قبول۔ اور وہ جو اپنے ہی بھائی کے لیے دل میں کینہ رکھے، میں ریپیٹ کرتی ہوں، شرک اور وہ جو اپنے ہی بھائی کے لیے دل میں کیا کرے، کینہ رکھے۔ اللہ کیا کرتے پتا، ایسے انسان کے لیے انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ صلح کر لے۔ جب وہ صلح کر لیتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، پھر ایسے انسان کی اٹکی دعاؤں کو بھی پوری کر دیتے ہیں اور اس کے لیے رحمتوں کو کھول دیتے ہیں۔ روز بہنوں
اپنی جو ہے روز بہنوں ہم کیا کریں گے؟ ہم معافی مانگتے ہوئے نکلیں گے، ہم جو ہے دلوں کو صاف کرتے ہوئے نکلیں گے، اور ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، اور ہم کیا کریں گے؟ دوسروں سے بھی کیا کریں گے؟ ہم دل سے معاف کرنا شروع کریں گے۔ جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، ہم اس چیز کو اوائڈ کریں گے۔ اگر دل میں کسی کے لیے کینہ ہے تو دل کو صاف کر کر سوئیں گے، اپنے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ میرے دل کو صاف کر دے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے سوئیں گے، اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے۔ بہنوں دیکھو، جب اللہ نے رحم کو بنایا نا، تو اللہ نے کیا کہا کہ جو صلح رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ رحمت کروں گا، جو صلح رحمی نہیں کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھی رحم نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے نا، جو میرے زمین کے بندوں کے ساتھ رحم کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ رحم کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ بھی رحم نہیں کرتا ہے۔ بہنوں ہم اپنے بہن بھائی، کیونکہ دیکھو 2 پل کی زندگی ہے، جھگڑے کر کر کہاں جائیں گے؟ اسی مٹی میں جانا ہے نا جہاں سے اللہ نے ہم کو بنایا ہے، سب کو اسی مٹی میں جانا، جھگڑے کر کر ہم کہاں جائیں گے نا؟ کیا ہو جائے گا جھگڑے کر کر، تکبر رکھ کر، دل میں کینہ رکھ کر، یا کوئی بھی بری جذبات رکھ کر؟ کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ معاف کرنا سیکھے، درگزر کرنا سیکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کوئی بھی جو ہے فائدہ نہیں ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے اس میں، آخرت کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ جب ہم کیا کرتے ہیں؟ معافی کرتے، صلح رحمی کرتے، اللہ ہمارے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ویسے ہی مغرب کے وقت جو ہے توبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مغرب کے وقت دروازہ توبہ کیا ہو جاتا ہے؟ کھول دیا جاتا ہے۔ وہ دروازہ ایسا ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جس دن اللہ نے زمین آسمان کو بنایا اسی دن اللہ نے یہ دروازے کو بنایا تھا، اور یہ مغرب میں کھول دیا جاتا ہے، اور یہ تبھی بند ہوگا جس دن کیا ہوگا؟ سورج دوسری طرف سے کیا ہوگا؟ اگے گا، یعنی وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا، ہے نا؟ تو یہ دروازہ جو مغفرت کا ہے وہ کیا ہے؟ مغرب کے وقت ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور یہ کب ختم ہوگا؟ یہ کب بند کیا جائے گا؟ قیامت کے دن بند کیا جائے گا۔ تو مغرب کے وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے اللہ سے، مغرب کے وقت جو ہے کیا کرے؟ بیٹھے دعائیں کرے اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ مغرب جو شام کے اذکار ہوتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے، 15-20 منٹ لگتا ہے، 10 منٹ لگتا ہے، اتنا تو وقت ہم دے ہی سکتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اور ویسے ہی جیسے کہ اللہ نے یہاں پر اتنے سارے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، ویسے اللہ نافرمانوں کے لیے بھی دروازے کھول دیتا ہے۔ نافرمان کے لیے کیا دروازے کھلتے ہیں؟ کوئی بتائے، کوشش کرے گا؟ نافرمانوں کے لیے کس چیز کا دروازہ کھلتا ہے؟ آپ کے مائکس بند ہے نا، ایک سیکنڈ۔ نافرمانوں کے لیے کس چیز کا دروازہ کھلتا ہے؟ توبہ کا۔ توبہ کا توبہ کا نہیں، بات بندہ اپنی غلطی کو مان کے توبہ کر لے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ توبہ کا دروازہ جو ہے نا، نافرمانوں کے لیے آزمائش کا دروازہ کھلتا ہے۔ نافرمانی کے باوجود اللہ کیسا آزماتا ہے پتہ ہے ایسے لوگوں کو؟ اللہ ان کو دنیا کی ساری چیزیں عطا کر دے گا، اللہ ان کو دنیا کی ساری چیزیں عطا کر دے گا۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے آزمائش کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آزمائش کیسی؟ کہ ان کے لیے دنیا کی ساری چیز اللہ ان کو دے دے گا کہ وہ لوگ جو ہے اللہ سے جو ہے وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، وہ لوگ اللہ کے راہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، یعنی اللہ مجھ سے کیا ہے؟ راضی ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسے سورہ انعام میں آیت نمبر 44 میں اللہ کہتے ہیں، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو پکڑ لیا، پھر وہ بالکل جو ہے وہ مایوس ہو گئے۔ میں سمجھاتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ جب انسان جو ہے نا نافرمانی کرتا ہے نا تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے لیے آزمائش کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ آزمائش کیا ہوتی ہے کہ اللہ اس کو دنیا کی ہر وہ چیز دیتے ہیں جس کی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے، صرف خیال کرا تھا نا کہ کاش مجھے یہ مل جاتی ہو، کوئی مہنگی گاڑی کیوں نہ ہو، یا پیسے کیوں نہ ہو، یا کوئی فلانا جگہ پر اس کو گھر کیوں نہیں چاہیے ہو۔ اللہ کیا کرتے؟ اللہ وہ ہر چیز اس کو عطا کر دیتے، یہاں تک کہ وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے راہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ جس چیز کے اللہ نے اس کو دنیا میں لایا تھا نا اسی چیز کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ وہ انسان بھول جاتا ہے۔ ہم کیا سوچنے لگتے ہیں نا کہ میرے پاس سب کچھ ہے یعنی اللہ کیا ہے؟ مجھ سے راضی ہے۔ جب اللہ مجھے ہر چیز دے رہا ہے یعنی اللہ کیا ہے؟ مجھ سے راضی ہے۔ یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ کا دنیا میں ہم کو ہر چیز دینا، اللہ کے راضی ہونے کوئی بھی نشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ ہم کو اچانک سے پکڑ لیتے ہیں،
اور ایسے وقت پکڑتے ہیں اللہ ان کو کہ وہ بھی نہیں جانتے. جب انسان اپنے مطلب کیا ہوتا ہے نا، جب بہت مال آ جاتا ہے نا اس کے پاس، تو انسان سرکش ہو جاتا ہے. وہ اپنی سرکشی میں نا دن بہ دن کیا ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، مال میں، عیش و آرام میں، ہر چیز میں بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کو پوری مکمل طریقے سے بھول جاتا ہے. اور جب ویسا محال ہوتا ہے نا، جب ویسا انسان ہو جاتا ہے نا، تب اللہ جب وہ انسان اپنے پیک پر ہوتا ہے، گرنے سے پہلے انسان کیا کرتا ہے، ایک چوٹی پر پہنچ جاتا ہے نا گناہ کے، وہ وقت اللہ کیا کر لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں. اور پھر وہ وقت تو وہ کیا نہیں کر سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا، بچ بھی نہیں سکتا. نقصان اٹھانے والے کیا کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھنا بہنوں کہ اللہ کا نعمت دینا وہ کیا ہے، ہمارے لیے امتحان بھی ہے. پیک مطلب چوٹی، کسی بھی چیز کا ایک ہوتا ہے نا، ایک مدت ہوتی ہے، ایک آخری پیک ہوتی ہے، ایک آخری مدت ہوتی ہے، ایک آخری چوٹی ہوتی ہے. ایک پہاڑ کا کیا ہوتا ہے، سب سے آخری جو سرا ہوتا ہے، سب سے اونچائی اس کا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک ڈھلان آ جاتی ہے. تو جب انسان اپنی زندگی میں اس نافرمانی میں اس اونچائی تک پہنچ جاتا ہے نا، بہت زیادہ، وہ جب وہ اس اونچائی پر پہنچ جاتا ہے، ڈھلان سے پہلے یعنی توبہ کرنے سے پہلے اللہ کیا کر لیتے ہیں، اس کو وہاں پر پکڑ لیتے ہیں. پھر وہ انسان کیا نہیں کر سکتا، معافی نہیں کر سکتا. اس کی یا تو موت آ جائے گی، یا اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر وہ انسان کیا نہیں کر پائے گا، اللہ سے معافی بھی نہیں طلب کر پائے گا، اور نہ اس کی معافی قبول کی جائے گی. نقصان اٹھانے والے بھول جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں. بہنوں ہم اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ ہی کیا ہے، ایسا واحد خدا ہے ہمارا، جو ہمارے لیے ہر چیز کو کھول سکتا ہے، چاہے وہ رحمتیں ہو، برکتیں ہو، طریقے ہو، وہ ہماری کوئی توبہ ہی کیوں نہ ہو، ہماری بخشش ہی کیوں نہ ہو. ہر چیز کی کنجی کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں. دنیا آسمان کی ہر چیز کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں. وہ چاہے ہمارا رزق ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہم کو چاہیے ہوگی نا بہنوں، وہ ایک سوئی جتنی چھوٹی کیوں نہ، ہماری سوئی کیوں نہ کھو جائے، ہم کس سے طلب کریں گے، اللہ سے کریں گے. ہم اللہ ہی سے کہیں گے کہ اللہ دیکھو یہ فلانا چیز میری کھو گئی، اللہ تو کیا کر دے، مجھے راستہ بتا دے، میرے راستہ کھول دے، ہے نا. تو اللہ انشاءاللہ کیا کر لیں گے، ہمارے راستوں کو کھول دیں گے. ہم نا امید نہیں ہوں گے، ہم مایوس نہیں ہوں گے. ہم یاد رکھیں گے کہ میرا رب کیا ہے، الفتاح ہے. اپنی نمازوں میں اللہ کے اس نام کو انکلوڈ کرے، ہماری نمازوں میں اللہ کو اس نام سے پکارے. جب کوئی بھی چیز کھو جائے یا نا امیدی ہم کو محسوس ہو رہی ہو نا، جب نا امید ہو رہے ہو، ہم بہت تھک گئے ہو آزمائشوں سے، تو اللہ سے نا امید نہ ہو. اللہ کو پہلا تو الفتاح ہے نا، اللہ کیوں نہیں کھول رہا دروازہ، اللہ کھول دے. ہم کانسٹنٹ اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے. تہجد میں اٹھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، جب کیا ہو جائے، ہم ایسی تکلیفوں سے گزر رہے ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنے والے بنیں گے، دوسروں کو بتانے والے بنیں گے انشاءاللہ، اور سیکھنے والے. اور اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہماری مرادوں کو اور دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ ہم سب مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور کرے، اور اللہ ہم کو جو ہے مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اور اللہ ہمارے لیے سارے ہدایت کے دروازوں کو کھول دے. اللہ ہمارے لیے ایمان کے دروازوں کو کھول دے، اور اللہ ہمارے لیے ہر اس چیز کے دروازے کو کھول دے جو اللہ نے نبیوں کے لیے اور انبیاؤں کے لیے اور سب کے لیے کھولا تھا. اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین. آج کا ہمارا سبق جو ہے یہیں پر مکمل ہوتا ہے.